أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے شد کے بارے میں، یعنی تشدید کے بارے میں۔ کل ہم نے جزم کے بارے میں پڑھا تھا، 2 دن ہم نے جزم پڑھی، جزم کتنے حروف کے اوپر آتی ہے، جزم کی آواز کیسے ہوتی ہے، وہ ساری تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لی اور اس کی ادائیگی بھی دیکھ لی۔ آج ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ تشدید کے بارے میں ہے۔ یہ 3 ڈنڈے ہوتے ہیں، اس کا سائن، اس کو تشدد کہتے ہیں، اور تشدید بھی ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ جزم اور تشدید میں واضح فرق ہے۔ جزم جو ہوتی ہے وہ ایسے چھوٹی سی دال کی شکل میں ہوتی ہے، جبکہ تشدید جو ہوتی ہے وہ سین کی طرح سے 3 اس کے ڈنڈے ہوتے ہیں یا شوشے ہوتے ہیں۔ اور تشدید والا حرف جو ہوتا ہے یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر جو اپنی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حرف 2 دفعہ پڑھا جائے گا اور اس پہ تھوڑی سی دیر ہوگی۔ دیر کس طرح ہوگی؟ ظاہر ہے جب ہم ایک دفعہ اس کو پہلے حرف سے پڑھیں گے اور پھر جب ہم دوسرے حرف کے ساتھ پڑھیں گے تو تھوڑا سا دیر ہوگی، اور شد اس بات پر دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ یہ شد جو ہے یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 2 حرف ہیں ایک ہی جیسے۔ تو اس کی بھی سٹوری ویسی ہی ہے۔ ایک دوست ہے اور 2 بھائی ہیں۔ تو ایک بھائی گر گیا تو اس کے سر کی جو کیپ تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو اب پہلے اب یہ بات یقینی ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ پہلے مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں بنسبت دوست کے۔ تو بھائی جب پہلے پہنچا تو اس کی سائن جو ہو گیا وہ شد والا ہو گیا۔ یعنی پہلے اس کی آواز جو تھی، حمزہ کو پہلے واو کے ساتھ ملایا تو حمزہ وا زبر او، پھر اب وا کے اوپر جب پڑھا تو او وا، لیکن اس پہ جوڑ اس کا ذرا ویسے نہیں ہوگا، اس کا جوڑ ہوگا حمزہ وا زبر او وا زبر وا او وا۔ جیسے مثلا اس کی مثال ایسے دیکھیں، جیسے حمزہ یا زبر ای اور حمزہ وا زبر او، لیکن جب ہم اس کو شد والا جو جوڑ کریں گے تو شد والے کے ساتھ تھوڑا سا سختی کے ساتھ جوڑ کیا جائے گا، حمزہ یا زبر ای یا زبر یا ایا، اور اسی طرح حمزہ یا ای یا زبر یا ایا یا ایجی جیسے بھی ہے، اسی طرح حمزہ وا زبر او وا زوا او وا۔ تو اس کو یعنی یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کو تھوڑا سا دیر کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم دیر نہیں کریں گے تو پھر اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، پھر تو بالکل جزم کی طرح ہی اس کی ادائیگی ہوگی۔ مثلا اس کا جیسے سورۃ لہب کے آخر میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اگر ہم نے اس کو پڑھ دیا وتب یہ غلط ہو گیا۔ وتب بتانا ہے ہم نے کہ یہاں پر شد والا حرف ہے، اس وجہ سے میں اس کو سختی کے ساتھ ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس کی مثال جیسے حرم، اگر حرم، اسی طرح کلو یعنی پہلے لام، یعنی لام جو شد والا ہے یہ اس بار پر فیصلہ کر رہا ہے یا دلیل دے رہا ہے، یہاں پر 2 لام ہیں، ایک لام نہیں ہے۔ کلا یا کلو جیسے ہی آپ اس کو پڑھ لیں شد والی مثال۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رہا کہ ایک تو شد والا حرف، شد کا جو علامت ہوتی ہے وہ 3 ڈنڈے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ حرف کے ہمیشہ اوپر آتا ہے، اور تیسری بات کہ یہ جس حرف کے اوپر آتا ہے اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا حا زبر حر، را زبر را، حر میم زبر ما، حرم۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس کی مثال، اس کی ہم ذرا تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ مشق کیسے ہے؟ مثلا پہلی مثال ہوئی میں نے آپ کو بتائی تھی تب، اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا تب با، یہ غلط ہو جائے گا، تب با یہ غلط ہے، اور درست ادائیگی کیا ہے؟ تب با،
تب، اور اسی طرح اگلی مثال ربی، ربی، اسی طرح کل یقص، وسخر، حقت، فجرت، کذب، حرم، نفصل، تحدث، یسبح، یبین۔ اب اس کا جوڑ، مثلا اس کا جوڑ ہوگا یا پیش یو، با یا زبر بی، یا زری بی۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے با یا زبر بی تو وہ غلط ہو جائے گا۔ وہ با یا زبر بی والا جوڑ ہوگا جب اس کے اوپر جزم ہوگا، با یا زبر بی نون پیش نون یبین ہوگا وہ۔ تو جب شد والا ہوگا تو شد کے ساتھ آپ نے جوڑ کرنا ہے، تو سختی سے جوڑ کرنا ہے، تب اس کی ادائیگی درست ہوگی، ادروائز اس کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ المدثر، المدثر، میم کو دال کے ساتھ پہلے ملانا ہے، میم دال پیش مد، پھر دال سا زبر دس، المدث سی، المدثر، تو المدثر۔ اور اسی طرح تحدث، المدثر کی مثال بھی ویسی جیسے اس کی دوسری مثال ہے المزمل۔ تو یہ دو نام ہیں، اکثر ہم بولتے ہیں اردو میں بھی، ہم ان کی ادائیگی نام غلط بولتے ہیں۔ مثلا جو اس کا نام بولتے ہیں مدثر، مدثر کہتے ہیں ہم، مدثر، مزمل، حالانکہ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ان کی ادائیگی درست کرنی چاہیے۔ اصل نام ہوتا ہے مدثر، مدثر، اور مزمل تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ہمیں اس پہ تھوڑا سے ادائیگی درست کرنی پڑتی ہے، تو آسان ہم آسان حل تلاش کرتے ہیں، ہر چیز میں آسانی تلاش کرتے ہیں۔ آسانی کیا تلاش کی؟ ہم نے لفظ ہی بگاڑ دیا، مدثر کر دیا اور مزمل کر دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ نام خاص طور پر یہ نام درست لینے چاہیے۔ اسی طرح ایک اور نام کی بات آئی ہے، تو ہم نے اکثر نام ہم رکھتے ہیں رحمان، تو رحمان نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، رحمان تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، عبد الرحمن کہنا چاہیے۔ یا کلیم نام رکھ دیتے ہیں، حلیم رکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ عبد کا لفظ لازمی ملانا، جیسے عبد اللہ، کوئی اپنا نام اللہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے ساتھ عبد ملاتے ہیں، تو اسی طرح رحمان، رحیم اور حلیم، کلیم، یہ سارے اللہ رب العزت کے نام ہیں، تو ان کے ساتھ عبد کا لفظ لازمی ملانا چاہیے، عبد الکلیم، عبد الحلیم، عبد الحسیب، اور اسی طرح عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ ان میں درست کرنا چاہیے۔ چلیں اگلا لفظ ہے نسیر، 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 اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے یہاں پر نیسر، وہ دونوں شاد والے ہیں۔ اسی طرح تقبل، بسم اللہ، بسم اللہ، هو اللہ، هو اللہ، واللہ، تاللہ۔ اب یہ جو آخری لائن ہے جس میں اللہ کے نام آ رہے ہیں، یہاں پر بھی ایک قاعدہ، ایک اصول بیان ہو رہا ہے، وہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ نیچے لاسٹ سیکنڈ لائن میں ہے کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، یعنی جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے اللہ کے نام سے پہلے تو پھر ہم اسے موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ پہلے بسم اللہ کی مثال، بسمی، میم کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو باریک پڑھا بسم اللہ۔ اب کوئی اس کو بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ پڑھیں گے تو ہم عجیب سے اس کی ادائیگی بھی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر خوبصورتی کیا ہے کہ جب زیر آ جائے تو باریک پڑھا جائے، جیسے بسم اللہ۔ آگے زبر کی مثالیں ہیں، جیسے هو اللہ، هو اللہ، واللہ، تاللہ، اور اس طرح پیش کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر نہیں لکھی ہوئی، رفعہ اللہ، رفعہ اللہ۔ تو موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری جو زبان ہے اگر ہم اسے اوپر اٹھا دیں درمیان سے تو حرف موٹے ہو جاتے ہیں۔ موٹے کی ادائیگی ایک صفت ہے اطباق،
اور استعلا، یعنی مطلب اس میں یہ ہے کہ ان حرفوں کو جب ادا کرتے ہیں تو زبان کا جو بیچ ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. جب ہم اوپر اٹھا دیں گے زبان کے بیچ کو یا درمیان کو تو وہ حرف موٹا ہو جائے گا، اور اگر ہم نیچے رکھیں گے تو وہ حرف باریک رہے گا. اسی طرح اگر تھوڑا سا ہونٹوں، اگر کسی بھی حرف کو موٹا کرنا ہو تو ذرا منہ بھر کے آواز نکالیں، وہ موٹا ہو جائے گا. یہ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں. منہ بھر کے آواز نکالیں گے موٹا ہو جائے گا، اور منہ ذرا کھول کے آواز نکالیں گے، پھیلا کے آواز نکالیں گے تو باریک ہوگا. جیسے یقص، یقص. اور اسی طرح اگر مثلا سین کے ساتھ ہم پڑھیں یقصو، منہ کو بھرے نا، منہ کو سمپل. اسی طرح واللہ، اگر ہم باریک پڑھیں بسم اللہ. اب آپ اس کی ادائیگی خود کر کے دیکھیں، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کی ادائیگی کیسے کرنا ہے. اور ایک اور بات لکھی ہے کہ تشدید والے حرف کی آواز سختی سے ادا کی جاتی ہے، یعنی نرمی. ہم مثلا جیسے تبا، اب تبا میں آپ نے کیا کیا، زبان کو اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا دبا کے نکالا، تبا. اب اس طرح ڈھیلے ہونٹ نہیں کیا آپ نے، تبا. اگر ہم تبا کہیں گے تو ڈھیلے حرف سے ادا نہیں ہوگا. ہاں جزم کے اندر آپ کو ڈھیلا رکھنا پڑتا ہے، جیسے تب. اور لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے، تبا، حقت، فجرت، المدثر، نسجر، تقبل. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ شد والا حرف 2 دفعہ ادا ہوتا ہے اور سختی سے ادا کیا جاتا ہے. ہاں اگر شد والے حرف آخر میں آ گیا اور آپ نے اس پہ وقف کرنا ہے تو اس پہ سختی دیر لگا کر وقف کریں گے. مثلا اس کی مثال، ہاں اگر شد والا حرف نون والا آ گیا تو اس پہ غنہ بھی کیا جائے گا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے ولا جان. اب نون کے اوپر شد ہے، جب ہم اس کو وقف کریں گے تو ولا جان غنے کے ساتھ وقف کریں گے. اور اسی طرح سورۃ 29ویں پارے میں سورۃ قیامہ ہے، تھرڈ لاسٹ سورت ہے، اس کے اندر کچھ حرف ایسے ہیں را آ رہی ہے آخر میں اور اس کے اوپر شد آ رہی ہے. اور اسی طرح سورۃ القمر، سورۃ الرحمن سے پہلے والی سورت ہے، اس کے اندر بھی را آ رہی ہے، اس کے اوپر شد آ رہی ہے. تو جب ہم ان پر وقف کریں گے تو تھوڑی سی دیر کر کے وقف کریں گے. کیسے، مستقر. مستقر یہ جزم والا وقف ہے، اور شد والا وقف کیا ہے، مستقر. یہ خیال رکھنا ہے اس کا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے جی. آج کا جی اتنا ہی سبق ہے جی. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء.